بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی طرف کر لیا کرو۔ میرے دوستو، ناچیز بندہ نے گزشتہ دنوں میں اسی آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی 150 کا ترجمہ تلاوت اور اس کے بعد اس کی گرامر کی روح سے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں اس آیات مبارکہ کی۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بسی یاسر آباد چاکموال تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو پورے انسانوں کے کانوں تک پہنچانا ہے تاکہ اسلام پھیلے، اللہ کا کلام پھیلے اور احکام پھیلے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے۔ میرے دوستو، اس آیات مبارکہ کے متعلق مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین نے کہا ہے کہ تحویل قبلہ سے 3 امر مقصود ہیں، اور وہ تینوں امر گویا تحویل کی علت ہیں۔ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار شرف، عظمت کے اللہ تعالی نے آپ کی رضا کے موافق تبدیل قبلہ منظور فرمایا۔ دوسری، عادت اللہ اول سے جاری ہے، یعنی شروع ہی سے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جائیں گے، اس کے بعد پھر تحویل قبلہ ہوگا، یعنی بعد میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم جاری اور ساری کر دیا جائے گا۔ یہ ازل سے روز میثاق سے ہی یعنی تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اولو العزم پیغمبروں کے لیے مستقل جداگانہ قبلہ مقرر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بیت اللہ شریف یعنی بیت اللہ کعبہ، اور تیسرے مخالفین کے الزام اور حجت کو دفع فرمانا منظور تھا۔ اور کلام کی خوبی یہ ہے کہ علت معلول دونوں ساتھ ذکر کیے جائیں۔ یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا کہ اول غرض یعنی اظہار شرف نبی کے لیے تو اول مرتبہ ذکر فرمایا، اور دوسری علت یعنی ہر نبی کا الگ مستقل جو ہے قبلہ ہونا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف، اور موسیٰ علیہ السلام اور باقی نبیوں کے لیے بیت المقدس۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ یہ ذکر جو بیت اللہ شریف کا ہے تحویل قبلہ، یہ تورات میں بھی لکھا ہوا تھا، اس کی تفصیل آگے میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے موافق عبارت میں کوئی تکرار نہیں، اور نیز ومن حیث خرجت سے آخر رکوع تک بیان فرمایا۔ یہ بھی وجہ ہے کہ چونکہ تحویل قبلہ ایک محتم بالشان واقعہ ہے، اور علاوہ بریں کسی حکم کا منسوخ ہونا محل فتنہ اور موجب شبہ ہے۔ کسی حکم کا منسوخ ہونا محل فتنہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور موجب شبہ ہے، تو مناسب اور لائق ہوا کہ یہ مسئلہ مقرر بیان کر کے موقع کر دیا جائے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِلنَّاسِ جو ہے یہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، لوگوں کو کا تم پر کوئی الزام نہ رہے۔ فولوا کی علت ہے
مطلب یہ ہے کہ اے مومنو، تحویل قبلہ کی یہ وجہ ہے کہ تورات میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کعبہ قبلہ ابراہیمی ہے اور نبی آخر زمان کا بھی قبلہ ہی وہی کر دیا جائے گا۔ تو اگر اب تحویل قبلہ نہ ہوتا تو یہود حجت پکڑتے اور کہتے کہ دیکھو تورات میں جو علامت نبی آخر زمان کی لکھی ہے وہ ان میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور نیز یہ وجہ ہے کہ مشرکین مکہ تم کو تان نہ کریں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ بس اگر تحویل قبلہ نہ ہوتی تو اعتراض کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے تو مدعی ہی نہیں ہے، لیکن ان کے قبلہ سے روگرداں ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو لکھا ہے تحویل قبلہ، جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ اگر بیت اللہ شریف اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں کرتا، بیت المقدس کرتا ہوں اس کا، تو تورات میں تو میں نے لکھ دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ تو یہ اعتراض کریں گے یہودی اور کہیں گے کہ نہیں، دیکھو تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، تو یہ وہ نہیں ہے۔ اور مشرکین کو بھی پتہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ ہے اور حضرت ابراہیمی قبلہ ہے، آپ اسی کی طرف نمازیں پڑھتے تھے اور رخ کر کے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین کا یہ شکوہ دور تانا جو ہے یہ دور کر دیا، باتیں کرنی اس طرح کی شکوہ کی دور کر دی۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ روگرداں یہ لوگ ہیں، اب ہر دو فریق کی زبان بند ہی ہو گئی، یہودیوں کی بھی بند ہو گئی اور پھر مشرکین کی زبان بھی بند ہو گئی، کیونکہ یہ کہہ نہیں نہ سکتے۔ میں جو لکھا ہے تورات میں وہی میں کر کے دکھا دیا۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ظالموا سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم ہیں، للناس سے استثناء ہے، للناس تو یہودیوں کا ذکر ہے، للناس اللہ جو ہے یہ استثناء کرے کہ یہودی نہیں، ظالم ہیں تو مشرکین مکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی زبان تو بند ہو جائے گی، کوئی تان نہ کر سکے گا، مگر ظالم اور منداب بھی نہ مانیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قریش میں جو لوگ مہان تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب خبر ہوئی ہے کہ ہم لوگ راہ راست پر ہیں، پہلے سے ہم کو گمراہ سمجھتے تھے اور اس کے بعد اس لیے ہمارے قبلہ کو اختیار کیا۔ اور یہود میں جو سرکش تھے انہوں نے یہ بکواس شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ بیت المقدس قبلہ ہے، باوجود اس علم کے جو اس طرف پھر گئے، اس کی وجہ سے حسد یا خود رائج ہے۔ کفار کے ان بیہودہ الفاظ کو حجت اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے نزدیک ان خرافات کو حجت ہی سمجھتے تھے۔ اور آیات جو ہے حجتہم جو ہے وحزدہ میں بھی اسی وجہ سے حجت کو بمعنی احتجاج کہا ہے۔ اور بعض مفسرین کلام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ استثناء کی وجہ یہ ہے کہ بطور مبالغہ یہ امر اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ لوگوں کے پاس تحویل قبلہ کے باب میں کسی اعتراض و الزام کی گنجائش رہے ہی نہ۔ اس کے بعد کیونکہ ظالم اور مہاند کے بعد تو کوئی حجت ہوا ہی نہیں کرتی، ان سب توجیہات پر الذین ظلموا مجرور ہوگا، ناس سے بدل ہوگا۔ اور بعد میں کہا کہ استثناء منقطع ہے اور معنی یہ ہے کہ کسی کو تم پر مجال تان کی نہ ہوگی، لیکن ماندین البتہ خواہ مخواہ کا مجادلہ وہ جھگڑا کرتے رہیں گے، وہ تو جھگڑالو ہیں۔ فلا تخشوا واخشونی کی تفسیر اب میں کرتا ہوں۔ فلا تخشوا واخشونی، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی ان معاندین سے مت ڈرو، کیونکہ ہم تمہارے حمیتی و مددگار ہیں۔ تم کو ہی ان پر حجت میں غلبہ رہے گا اور ان کا تان تم کو مضر نہ ہوگا، البتہ ہماری مخالفت نہ کرو اور ہم سے ڈرو۔ آگے ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تاکہ پورا کروں میں تم پر اپنا فضل اور تم ہدایت پاؤ۔
یا تو ولا پر عطف ہے یا محذوف پر ہے۔ ان صورتوں میں تقدیر عبارت کی یوں ہوگی کہ اخشونی، عطف کے حروف ہوتے ہیں، عطف کا واو بھی حروف ہے، فا، ثم، یہ تمام حروف ہیں، اور عطف میں جو ہے پہلے جو ہے معطوف الہ آتا ہے اور بعد میں معطوف آتا ہے، جس طرح اسمیہ میں پہلے مسند الہ آتا ہے اور فعلیہ میں مسند پہلے آتا ہے۔ اس صورت میں تقدیر عبارت کی یوں ہوگی اخشونی، جس طرح میں نے عرض کر رہا، یعنی مجھ سے ڈرو تاکہ میں تمہاری حفاظت کروں اور تاکہ اپنی نعمت تمام کروں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نعمت کا پورا ہونا جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے خلاصی پانا ہے۔ اس حدیث کو بخاری شریف نے بھی لکھا ہے اور امام ترمذی نے ترمذی میں روایت کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نعمت کی جو ہے تکمیل اسلام پر مرنا ہے۔ میرے دوستو، آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارک 50 کی تفسیر عرض کی، انشاءاللہ پھر اس کے بعد 151 کی تفسیر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔